الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما یا رب العالمین آمین. قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے، 124. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو روح گردانی کرے گا اور جو منہ پھیرے گا، عن ذکری، میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میری اس کتاب سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے یہ زندگی تنگ اور بے اطمینان ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. آج کی اس ریکارڈنگ میں انشاءاللہ آپ سے میں اس پروگرام کے مقاصد شیئر کروں گا کہ آخر اس پروگرام کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. دیکھا جائے تو دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں اور ہر کتاب کے کئی فائدے ہیں، لیکن قرآن مجید کائنات کی بہترین کتاب ہے. قرآن مجید کی تمام کتابوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام جملہ مخلوقات پر ہے. اور یہ قرآن بھی تو اسی اللہ کا کلام ہے، اسی اللہ کی بات ہے اور اسی اللہ کا پیغام ہے. قرآن کریم اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. اس کے ذریعے نہ صرف ہم اپنے خالق حقیقی کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آخر اللہ نے انسان جیسی مخلوق کو کیوں پیدا کیا، آخر ہمارا اس زمین پر آنے کا مقصد کیا ہے. مخلوقات تو اور بھی ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، لیکن انسان کو اتنا بڑا مقام کیوں عطا کیا؟ ویسے تو ہر مسلمان کا قرآن کو سیکھنا اور تلاوت کرنا تو فرض ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. دیکھا جائے تو آج ہم قرآن پاک کی تلاوت تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا قرآن سے تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ بحیثیت امت ہم دنیا بھر میں زوال کا شکار ہو چکے ہیں. آج ہمارے گھروں میں قرآن تو مہنگے سے مہنگے غلافوں میں تو موجود ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی کسی دن یہ کوشش کی کہ ہم اس کو اس مخمل کے غلاف سے باہر نکالیں اور یہ جانیں کہ یہ کتاب ہے کیا؟ اس میں ہمارے لیے اللہ کا کیا پیغام ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے کیا احکامات ہیں، اللہ ہمیں کون سا زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے جو اس کو پسند ہے. بحیثیت مسلمان ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اللہ نے ہمیں بہترین امت تو بنایا ہے، آخر کیوں اور کن بنیادوں پر اس امت کو بہترین امت کہا ہے؟ اگر یہ سارے سوال ہم اپنے آپ سے کریں، خود سے کریں، تو یقیناً اس کا جواب نہیں میں ہوگا، کیونکہ ہم نے قرآن کو زندگی میں وہ جگہ ہی نہیں دی جو اس کتاب کا حق تھا. تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ جب ہم نے قرآن کو زندگی میں یہ جگہ نہیں دی تو پھر نتیجے کے طور پر ہم نے اللہ کو اپنی زندگی میں وہ جگہ نہیں دی. جب اس کے کلام کی ہماری زندگی میں کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ جو اللہ کی ذات کا حق ہے ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دل مردہ ہیں، ہماری روح بوسیدہ ہے اور آج ہماری زندگیوں میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں ہے.
ویسے دیکھا جائے تو آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، لیکن مجھے یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جگہ جگہ قرآن پاک میں فرماتا ہے افلا یتدبرون افلا تعقلون افلا تتفکرون، کہ کیا تم تدبر نہیں کرتے میری آیات پر؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم میری ان آیات کو نہیں سمجھتے؟ کیا تم میری ان آیات سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ ہم دنیا اور آخرت کا فائدہ اٹھائیں۔ لیکن یہ سب کچھ تبھی حاصل ہوگا نا جب ہم اس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں سورہ طٰہٰ کی جو آیت تلاوت کی تھی، آیت نمبر 124، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں الٹیمیٹم دے دیا ہے، ہمیں وارننگ دے چکا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو اس کتاب سے سبق حاصل نہیں کرے گا، جو اس سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا، جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، جو اس کتاب کو پس پشت ڈال دے گا اور اس کو اہمیت نہیں دے گا اپنی زندگی میں، وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرمندگی سے بچائے اور اس صورتحال سے بچائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کو پیدا کر دے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔